اور کسی قسم کا وہاں پر شور پیدا کرنے کا آپ لوگ سبب نہ بنیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ حج کر کے عمرہ کر کے مدینہ شریف میں جاتے ہیں، وہاں پر سلام پیش کرنے جائیں اور شور پیدا کرنے کا سبب ہم لوگ بن جائیں اور ہمارے اعمال بھی وہاں پر جا کر ضائع ہو جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اس چیز پر لازمی عمل کرنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میری ایک ویڈیو پر ایک شخص نے کمنٹ کیا تھا اور اس نے میری توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف کروائی کہ جس وقت لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر سلام پیش کر کے باہر نکلتے ہیں تو وہ ایک ایسی سنگین غلطی کرتے ہیں کہ جس سے وہاں پر بے ادبی ہوتی ہے۔ تو اسی چیز کے اوپر آج میں بات کروں گا۔ ان تمام باتوں کو صحیح طرح سے حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، سکپ نہیں کیجیے گا، ورنہ کوئی بھی ان میں سے اہم چیز آپ لوگوں سے مس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ آپ لوگوں کو پہلے میں یہ بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لحاظ سے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، کہ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے اور ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو ناظرین، یہ جو آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں نازل ہوئی تھیں تو ان کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھی اور ان کے وصال کے بعد بھی، یعنی کہ امت پر یہ لازم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ان کے سامنے ان کا ادب کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی ان کا ادب کریں، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب۔ دیکھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا، روضہ مبارک کے پاس وہ اس طرح سے چلتے تھے کہ ان کے پیروں کی دھپ دھپ کی آواز بھی نہیں آتی تھی، وہ اتنا احتیاط کرتے تھے، اور اگر کوئی شخص وہاں پر تیزی سے چلتا جس کے چلنے سے آواز پیدا ہوتی تو صحابہ کرام اسے روکتے تھے ایسا کرنے سے۔ اور دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کیا طرز عمل تھا جس وقت وہ مسجد نبوی میں طالب علموں کو حدیث پڑھاتے تھے۔ تو دیکھیں، وہ ایک وقت کے امام، جیسے آج کل ہماری مساجد کے امام ہیں یا مسجد الحرام میں امام ہے یا مسجد نبوی میں، یا جیسے مسجد الحرام کے جو امام ہیں وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے امام ہیں، اور ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس جو ان اماموں کے سربراہ ہیں، وہ امام مالک کو اس طرح کے امام نہیں تھے بلکہ وہ فقہ کے امام تھے، یعنی کہ تقریباً سینکڑوں سالوں سے ان کا فقہ موجود ہے اور ان کے فالوورز پوری دنیا میں ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اسلامی دنیا کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، یعنی کہ وہ فقہ کے امام تھے۔ تو وہ جس وقت اپنے طالب علموں کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے تو ان کی آواز اتنی پست ہوتی تھی کہ وہ طالب علموں کو بھی بڑی مشکل سے سمجھ آتی تھی۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنا آہستہ کیوں پڑھاتے ہیں، اتنی مدھم آواز میں کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رہا ہوں، لیکن یہ ادب کا مقام ہے، یہاں پر میں اپنی آواز اونچی نہیں کر سکتا۔ حدیث پڑھاتے ہوئے بھی یعنی کہ وہ آواز اونچی نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں میرے اعمال ضائع ہو جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو اس لیے وہ یہاں پر اتنے بڑے امام ہو کر بھی وہ اس چیز میں اتنی پرہیزگاری دکھاتے تھے کہ آواز کہیں اونچی نہ ہو جائے حدیث پڑھاتے ہوئے بھی۔ تو اس لیے ناظرین، ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ جس وقت ہم وہاں پر جائیں تو ہم نے ہر لحاظ سے وہاں پر ادب کرنا ہے، آنکھوں کا بھی ادب ہو، دل و دماغ کا بھی ادب ہو، ہمارے کردار کا بھی ادب ہو، ہماری نظروں کا بھی ادب ہو، ہمارے چلنے کا بھی، قول و فعل کا، ہر چیز کا ادب ہم نے وہاں پر کرنا ہے، ہر چیز کا ہر لحاظ سے ہم نے وہاں پر ادب کرنا ہے۔ تو ناظرین، جس بھائی نے میری توجہ اس چیز کی طرف دلوائی وہ یہ تھی، آپ لوگ بھی یہ کمنٹ میں دیکھ سکتے ہیں
کہ جس وقت لوگ روزہ رسول پر سلام پیش کرنے کے لیے باب السلام سے داخل ہوتے ہیں اور جنت البقیع والی سائڈ پہ جو دروازہ ہے اس سے جب باہر آتے ہیں، جس وقت باب السلام سے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کی جوتیاں ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، یا پھر جو شو بیگ ہوتا ہے اس میں وہ لپیٹ کر لے کر جاتے ہیں، اور جس وقت وہ سلام پیش کرنے کے بعد باہر نکلتے ہیں جنت البقیع والی سائڈ پہ جو دروازہ ہے اس سے جب باہر آتے ہیں تو وہ اپنی جوتیوں کو نیچے پھینکتے ہیں پہننے کے لیے۔ تو اکثر لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ جوتیوں کو جب پھینکتے ہیں تو ان سے شور پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک میں نے ویڈیو تلاش کر کے یہاں پر لگائی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں بھی جو لوگ جوتیاں پھینک رہے ہیں ان کی جوتیاں پھینکنے کی آواز آ رہی ہے، اور جس وقت لوگ کافی سارے اس طرح سے کرتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ دیکھیں کہ لوگ کم ہوتے ہیں، رش کم ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ رش بے انتہا ہوتا ہے، جیسا اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ تو جب اتنے لوگ داخل ہو رہے ہیں تو اتنے لوگ ہی باہر بھی نکل رہے ہوتے ہیں، تو جب سارے لوگ اس طرح سے جوتیاں پھینک رہے ہوتے ہیں تو اچھا خاصا وہاں پر شور پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین آپ لوگوں نے اس چیز کی احتیاط کرنی ہے کہ جس وقت آپ لوگ سلام پیش کرنے کے بعد باہر نکلیں تو جوتیاں بالکل آرام سے نیچے رکھیں اور پھر ان کو پہنیں، اور کسی قسم کا وہاں پر شور پیدا کرنے کا آپ لوگ سبب نہ بنیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ حج کر کے عمرہ کر کے مدینہ شریف میں جاتے ہیں، وہاں پر سلام پیش کرنے جائیں اور شور پیدا کرنے کا سبب ہم لوگ بن جائیں اور ہمارے اعمال بھی وہاں پر جا کر ضائع ہو جائیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اس چیز پر لازمی عمل کرنا ہے، اور اس بات کو آپ لوگوں نے دوسروں تک بھی لازمی پہنچانا ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور ناظرین میری تمام لوگوں سے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ بھی کوئی ایسی چیز حرم پاک میں، مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں یا کسی بھی جگہ پر کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا، اس کا پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور مجھے بھی ملے گا جب لوگ اس چیز پر عمل کریں گے۔ تو ناظرین اگر آپ لوگوں کو میری یہ دی ہوئی معلومات آج کی پسند آئی ہے تو اسے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بے ادبی سے بچ سکیں اور وہاں پر شور پیدا نہ کریں۔ اور ناظرین مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔